اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجابین المنتخبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَعَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ. بسم الله الرحمن الرحيم. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ومن عنده علم الکتاب. درود پڑھ لیں. خداوند متعال بحق اہل بیت کے اطوار ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تمام خواتین و حضرات جو مجالس میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد انشاءاللہ تشریف لائیں گے، خدا تمام کی حوائج شرعیہ کو حل فرمائے. لیاقت علی صاحب بیمار ہیں اور کافی زیادہ بیمار ہیں، ابھی مجھے بتلایا کمیل میاں نے، تو دعا کریں خدا اہل بیت اطوار کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے بھی محبان اہل بیت جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، خواتین و حضرات، بچے بڑے، خدا سب کو حضرت سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا آپ کی حسینی بارگاہ کی انتظامیہ کا، مومنین کا، مومنات کا، بچوں کا، بڑوں کا، کہ مجھ جیسے طالب علم کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ گزشتہ 3-4 دن سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور بعض مواقعوں پر کوئی جملہ میری طرف سے سخت بھی آ جاتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کسی کو ناگوار گزرا ہو، تو میرا اپنا انداز ہے، میں بہت معذرت خواہ ہوں. کوئی کسی کی توہین مقصد نہیں ہے، خدا نخواستہ صرف آمادہ کرنا مقصد ہوتا ہے. وہ بھی اس لیے کہ جب ہم مجلس میں آئی گئے ہیں تو ہم اپنا حصہ ملائیں مجلس میں. اگر ہم اپنا حصہ نہیں ملاتے، ادھر آ جائیے، ہم اگر اپنا حصہ نہیں ملاتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آ گئے ہیں کسی وجہ سے آ گئے، اور بس اب وقت پاس کرنا ہے، اور مولوی کو بھی سننا ہے، اس کو بھی برداشت کرنا ہے، اور بس آنا ہے، آ گئے ہیں کسی وجہ سے. تو میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ جب آ ہی گئے ہیں اور نیت قربتاً اللہ کر لیں تو پھر اللہ بھی راضی ہوگا، اہل بیت بھی راضی ہوں گے، اور جن کو راضی کرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے مثلاً آپ آئیں وہ بھی خود بخود راضی ہو جائیں گے. لہذا جب مجلس میں آ گئے تو اپنا حصہ ملائیں، اور حصہ ملانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو اچھی بات لگے تو سبحان اللہ کہیں، اور بری لگے تو انا للہ کہیں، لیکن کہیں ضرور کچھ نہ کچھ، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں بات آپ تک پہنچ رہی ہے. اور سبحان اللہ کہنا، میں عرض کروں اگر اجازت دیں، ایک روایت یاد آ رہی ہے. بزرگ حضرات اگر نوجوان آگے آ جائیں تو اچھا ہے، یہ بچے اگر دیوار سے لگ جائیں تو ذرا برا لگتا ہے. جس قوم کے جوان دیوار سے لگ جائیں وہ قوم پھر کہاں جائے گی، کیا ہوگا؟ تو اس لیے بچے آگے آ جاؤ، بابو ماریں گے نہیں، ابو آگے آ جاؤ. ایک صلی علی محمد. جو حضرات لہذا کم از کم بچوں کو، جوانوں کو جو آ سکتے ہیں وہ ممبر کے نزدیک بیٹھیں. ایک روایت یاد آ رہی ہے موضوع سے ہٹ کے، ذرا بعض لوگوں کے منہ نہ کھولنے پر ایک روایت یاد آ رہی ہے. اللہم صلی علی محمد
صحابہ کا مجمع تھا. سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابیوں، میں تمہیں آج ایک ایسی تسبیح بتاؤں کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ تسبیح ہے. اور کیجیے ان مجالس کا کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ 100% فائدہ ہے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے کہ میں تمہیں ایک ایسی تسبیح بتاؤں. شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. میں تمہیں ایک ایسی تسبیح بتاؤں کہ جس سے زیادہ پسندیدہ کوئی تسبیح اللہ کو نہ ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ. تو صحابہ عرض کرتے ہیں سرکار بسم اللہ. تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ جنت میں تمہارے نام کا ایک درخت پیدا کرتا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ، خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہ تمہارے نام کا، اب کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا تو میں سمجھوں گا انہی صحابہ میں سے. ایک درود پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد. اور فرما خدا آپ کو سلامت رکھے. چاہے دل سے کہیں یا زور سے کہیں لیکن کہیں ضرور. اور میرا تھوڑا سا جنات سے بھی تعلق ہے، دوستی ہے، تو مجھے پتا چل جاتا ہے کون کیا کہہ رہا ہے. تو میں پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں اس بندے کو کہ جو دل میں مجھے بد دعا دے رہا ہوگا. لہذا سب دعا دیں تو اچھا ہے. ایک ذرا درود پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد. خدا آپ کو سلامت رکھے. کہ جناب ادھر آگے آ جائیں تو اچھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی تشریح بعد میں کروں گا. ادھر ہی جگہ ادھر آ جائیں. تو جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، غور کیجئے گا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اللہ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت پیدا کرے گا کہ جو درخت کے پتے قیامت تک اس کے لیے استغفار پڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ، یہ معمولی بات نہیں ہے. میں نے حوالہ دیا شیخ صدوق علیہ رحمہ کا، کوئی کہے گا تو ای میل بھی کر سکتا ہوں، کتاب کا صفحہ، کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ درخت کے پتے قیامت تک استغفار پڑھتے رہیں گے اس شخص کے لیے جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہے. اور جہاں کہا سبحان اللہ ہے والحمدللہ، ایک درخت اور پیدا ہو جائے. یا علی. اور جہاں کہا ولا الہ الا اللہ، ایک درخت اور پیدا ہو جائے گا. اور جہاں کہا واللہ اکبر، ایک درخت اور پیدا ہو جائے گا. یعنی 4 درخت ایک تسبیح پڑھنے سے. کتنی دیر لگتی ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ میرے خیال میں 5 سیکنڈ نہیں لگے ہوں گے. لہذا یہ تسبیح آپ نے پڑھی، سرکار فرما رہے ہیں صحابہ سے، تو اللہ نے 4 درخت تمہارے نام کے پیدا کر دیے جنت میں. چاروں کے پتے قیامت تک استغفار پڑھتے رہیں گے. چھوٹی بات ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ پہلی تسبیح ملائکہ کی یہی ہے. میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اور صفا کی پہاڑی سے انہوں نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس خیمے کے گرد جناب جبریل امین طواف کر رہے ہیں، تو پوچھا کہ جبریل یہ کہاں طواف کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جس کی بنیادیں آپ نے رکھنی ہیں، جس کی بنیادیں آپ نے رکھنی ہیں. دیواریں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بلند کی ہیں، بنیادیں حضرت آدم نے رکھی ہیں. اور فرما رہے ہیں یعنی اس کی بنیاد آپ نے رکھنی ہے. تو حضرت آدم نے عرض کی کہ مظہر صاحب توجہ فرمائے گا صاحبان علم، کہ یہ خانہ کعبہ جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کی بنیادیں حضرت آدم نے رکھی. اور جناب جبریل امین نے کیا کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک پتھر لایا جائے گا کوہ سینا سے، ایک پتھر لایا جائے گا صفا کی پہاڑی سے، ایک پتھر لایا جائے گا جنت سے، ایک پتھر لایا جائے گا وادی نجف سے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. غور فرمائے گا، ایک پتھر وادی نجف سے لایا جائے گا اور وہ چاروں پتھر آپ کے ہاتھوں سے یہاں نصب ہوں گے چاروں کونوں پر.
آپ اندازہ لگائیے، مجھے پتا ہوتا میں یہی موضوع رکھتا، کیونکہ میرا پسندیدہ موضوع ہے خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ کے متولی حضرت آدم کے بعد، حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر اور حضور پاک تک کون کون رہے، اللہم صلی علی، اور فرمائے گا خانہ کعبہ کی کس کس نے کس انداز سے خدمت کی ہے، اور صرف خانہ کعبہ کی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نمائندے کون کون تھے حضرت عیسیٰ کے بعد سے حضور تک، اور ہمارے یہ ایک بڑا موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے، حکم ملا یہاں پر حاضری کا، بی بی نے ڈیوٹی لگائی تو حاضر ہوں گے۔ میں نے اس لیے عرض کرتا کہ موضوعات دیا کریں خطیبوں کو، ایسے ہی نہیں کہ آئے اور پڑھے رٹی رٹائی پڑھ کے چلے گئے، موضوعات دیا کریں خطیبوں کو تاکہ پتہ چلے کہ صرف 10 ہی مجلسیں تیار کی ہوئی ہیں اور ہر شہر میں جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر ٹھیک ہے، میں کسی کی خدا نخواستہ توہین نہیں کر رہا، مجھ سے بھی یہ ہوتا ہے، میں نے اسی موضوع پر اہل میں اشرا پڑھا، لیکن آپ وہاں کی سی ڈی بھی دیکھ لیں، یہاں کی سی ڈی بھی دیکھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کافی کچھ تبدیلی ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن موضوع دینے سے پتہ چلتا ہے، اور ذاکر خطیب کو بھی وقت نکالنا پڑتا ہے مطالعے کا کہ بھی مجھے موضوع دیا ہے۔ تو خیر خانہ کعبہ کا موضوع مختلف ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جناب جبریل امین طواف کر رہے ہیں تو پوچھا کہ اے جبریل، یہ تم طواف کر رہے ہو، پڑھ کیا رہے ہو؟ تمہارے منہ سے بھی کچھ جو ہے وہ ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں وہ تسبیح پڑھ رہا ہوں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور فرمائے گا وہ تسبیح۔ کہا کون سی تسبیح ہے؟ تو جناب جبریل فرماتے ہیں وہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی یہ تسبیح اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ تسبیح ہے۔ تو جب خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھ چکے حضرت آدم علیہ السلام تو انہوں نے بھی طواف کرنا شروع کیا اور یہی تسبیح پڑھی، اور اس کے بعد کہا کہ میں یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں لیکن اس میں میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ سے تم اجازت لو تو کیا اضافہ کر دیا جائے؟ جناب جبریل عرض کرتے ہیں فرمائیے، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، اور ہمارے اس کا بھی اضافہ کر دو۔ تو اضافہ اللہ کی اجازت سے ہو گیا، اور طواف کرتے وقت لوگ یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ غور کیجئے گا، جو عرض کرنے جا رہا ہوں بات وہ یہ کہ جب بنیادیں رکھ دی تو حضرت آدم نے فوراً ہی سوال کر دیا کہ یا اللہ، میں نے یہ محنت کی ہے، ایک پہاڑ ادھر سے پتھر لایا، ایک ادھر سے پتھر لایا، ایک ادھر سے پتھر لایا، میں نے بنیاد رکھی ہے، تو اس کا صلہ مجھے کیا ملے گا؟ اس محنت کا مجھے صلہ کیا ملے گا؟ تو آواز قدرت آئی کہ کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت آدم فرماتے ہیں کہ یا اللہ، تو مجھ سے وعدہ کر کہ میری اولاد میں اگر کوئی صدق دل سے تیرے گھر کا طواف کر کے توبہ کرے تو آج وعدہ کر کے تو اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، یعنی آج وعدہ کر لے، خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہم صلی اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، تو اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ تو اللہ نے اس وقت وعدہ کیا تھا، لیکن عجیب روایت سناؤں آپ کو، کتاب کا نام ہے سراج غم، جس میں یہ روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں تمہاری اولاد میں سے جو ان کو وسیلہ بنا کے توبہ کرے گا جن کی وجہ سے تمہاری توبہ کو قبول کیا، خدا آپ کو سلامت ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، غور فرما رہے ہیں، یعنی اس بچے کو بابا کو چاہیے کہ ہر مجلس میں لایا کریں کہ جناب آدم کی توبہ جن کے وسیلے سے قبول ہوئی، ورنہ تو 35,000 40,000 جاتے ہیں ہر سال، وہ ہم نہیں فرما رہے، وہ ہم نہیں فرما رہے، اور وہ سب آ کر یعنی حج کرنے کے بعد
میں نے وہاں مثال دی تھی کسی مجلس میں کہ طواف النساء نہیں کرتے، نہیں ہونے والا، اور جب طواف النساء نہیں کرتے تو پھر طالبان پیدا کرتے ہیں. وہ نہیں برماتے، خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک درود پڑھے اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے. اب یہاں اصل میں بزرگ بہت بیٹھے ہیں، یہ 2-4 بزرگ ایسے ہیں جن سے مجھے ڈر لگتا ہے، تو مگر خدا سلامت رکھے. یہ مگر مجھے پتا ہے کہ دعا دیں گے انشاءاللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. اور طالبان صرف افغانستان اور پاکستان میں نہیں ہے، آپ کے ہاں بھی ہیں. لہذا آپ لقمہ دیے جائیں گے، میں پھر موضوع بدلتا چلا جاؤں گا. تو جناب آدم علیہ السلام، تو صحابہ سے سرکار فرماتے ہیں کہ تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے، اللہ تمہارے نام کا ایک جنت میں درخت پیدا کر دے گا جو قیامت تک اس کے پتے تمہارے لیے استغفار پڑھتے رہیں گے. آ جائیے ادھر، آ جائیے. پتے استغفار پڑھتے رہیں گے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے درمیان سے، یہ حالی، اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول خدا، یہ تسبیح تو ہم بہت پڑھتے ہیں. یا علی، اتنے تو ہمارے آبا و اجداد اور نسلوں میں بھی گناہ نہیں ہوں گے. یہ حال ہے. نہ ہو روایت، میں ذمہ دار ہوں، میں روایت کو پورا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، جو بھی روایت پڑھتا ہوں تو تھوڑا سا آمادہ ہو کہ جناب وہ صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سرکار اتنے گناہ تو ہماری نسلوں میں نہیں ہوں گے جتنے پتے استغفار پڑھیں گے. بھائی اگر ایک دفعہ پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 درخت جنت میں، اور اس کے پتے قیامت تک دوبارہ پڑھا، پھر 4 درخت، پھر پڑھا، پھر 4 درخت، پھر پڑھا، پھر 4 درخت، تو کتنے درخت پیدا ہو جائیں گے. تو ہماری تو نسلوں میں اتنے گناہ نہیں ہوں گے جو پتے استغفار پڑھیں گے اور جنت کے پتے پڑھیں اور اللہ معاف نہ کرے. یہ حالی. اب دیکھیے معاف نہ کروانے کی بات خود کیسے شروع کی اپنے آپ کو. یہ حالی میں نے جملہ کہہ دیا، نہیں بڑھا رہا. دیکھیے فضائل، اس لیے کہ جو دشمن اہل بیت ہوگا اس کے گناہ کہاں سے معاف ہوں گے. یہ حالی خود ہی لاجک شروع کر دی، خود ہی بات شروع کر دی. ایک صاحب نے کہا کہ سرکار اتنے تو ہماری نسلوں میں گناہ نہیں ہوں گے جتنے یہ پتے استغفار پڑھتے ہیں. اب جملہ سنیے گا سرکار کا. سرکار فرماتے ہیں کہ سنو، اب دیکھیے اگر یہ دخل در معقولات نہ کرتے تو سرکار کی رحمت کو رحمت ہی رہتی نا. خدا آپ کو سلامت رکھے. اگر یہ بلا وجہ نہ آتے بیچ میں تو بات ختم ہو گئی تھی، روایت ختم ہو گئی تھی، سرکار نے فضیلت بیان کر دی تھی. لیکن جب انہوں نے یہ بات کی کہ سرکار اتنے تو ہمارے نسلوں میں گناہ نہیں ہوں گے، تو پھر اتنی ہم تسبیح پڑھ کے کیا کریں گے. سرکار کے چہرے پہ جلال. صرف 7 مقامات ہیں تاریخ نبی میں جہاں سرکار کے چہرے پہ جلال آیا ہے. اس میں سے ایک موقع یہ بھی ہے. سرکار کے چہرے پہ جلال فرماتے ہیں کہ تم جیسے لوگ تسبیح پڑھ کے جنت میں درخت اگواتے ہیں اور اپنی ہی لگائی ہوئی آگ سے انہیں جلا بھی دیتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. یعنی تم جیسے لوگ تسبیح پڑھ کے درخت لگاتے ہیں اور پھر اپنی ہی لگائی ہوئی آگ سے جلا بھی دیتے ہیں. ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، یہ حالی. ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سرکار جنت میں تو آگ ہوتی نہیں. واہ، بات لاجک کی ہے نا. سرکار جنت میں تو آگ ہوتی نہیں ہے، تو ان درختوں کو ہم اپنی ہی لگائی ہوئی آگ سے جلائیں گے کیسے. تو سرکار فرماتے ہیں جس طرح سے تسبیح پڑھنے سے درخت اگ سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے نا بھائی. تسبیح پڑھنے سے جیسے درخت اگ سکتا ہے،
ایسے ہی تمہاری لگائی ہوئی آگ سے درخت جل بھی سکتا ہے. یا علی. شبی بھائی آپ تھکے ہوئے لگتا ہے. غور فرمائیے کہ جناب آپ کی لگائی ہوئی آگ سے سجاد میاں غور کیجئے کہ درخت جل بھی جائے گا. تیسرے صاحب کھڑے ہو گئے. یا علی. کہنے لگے سرکار بات سمجھ میں نہیں آتی, آگ جلائے گی کیسے؟ چلے اللہ قادر مطلق ہے. کہا اچھا اللہ درخت لگانے میں قادر مطلق ہے؟ یا علی. آگ جلانے میں نہیں ہے. حج کے موقع پہ جب حج کی ہم کلاسیں لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سمجھاتے ہیں کہ بھئی ایسے طواف کرو, ایسے کرو, الٹا کاندھا خانہ کعبہ کی طرف رہنا چاہیے اور ادھر ادھر نہ ہو, تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا اللہ مالک ہے. یا علی. اللہ مالک ہے, آپ بلا وجہ ہر چیز میں ٹوکتے رہتے ہیں اللہ مالک ہے. میں نے کہا بھائی میں ذمہ داری لے کے آیا ہوں پورے گروپ کی, تو اگر میرے سامنے کوئی غلطی کرو گے تو میں اس پہ ٹوکوں گا, یہ میری شرعی فریضہ ہے. تو نہیں چھوڑیے مولانا اللہ مالک ہے. میں نے کہا اللہ کائیں کا مالک ہے؟ اور فرمائیں بتاؤ کائیں کا مالک ہے؟ کہنے کا اللہ جنت کا مالک ہے. تو میں نے کہا دوزخ کا مالک نہیں ہے؟ یار نہیں بتا رہا. آپ کے اگر اچھے اعمال سے جنت دے سکتا ہے تو برے اعمال سے دوزخ میں دے سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ صاحب اللہ مالک ہے ہر چیز میں, اللہ تو مالک ہے لیکن اپنے اعمال کو اللہ کے اوپر کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ تو جب لاجک نہیں سمجھ میں آ رہی تھی صحابہ کرام کے, تو مولا علی عرض کرتے ہیں سرکار سمجھائی دیجئے. سرکار سمجھائی دیجئے. تو سرکار فرماتے ہیں اچھا سنو, اگر سمجھنا چاہتے ہو تو جو شخص تسبیح پڑھ کے درخت جنت میں لگاتا ہے اور اس کے بعد اپنے کسی مومن بھائی کی غیبت کرتا ہے, تو صبح تسبیح پڑھی, دوپہر کو غیبت کر لی, غیبت کی آگ سے اپنے درختوں کو جلا دیا کر. اور فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی بیماری ہے اور یہ مومنین میں بڑھتی جا رہی ہے. غور فرمائے گا, یہاں کا مجھے نہیں پتا, انچولی میں آپ چلے جائیں, جو پہاڑ گراؤنڈ بنا ہوا ہے, پارک بنا ہوا ہے, نماز کے بعد بیٹھ کے فلاں مولوی نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ بات کر دی, فلاں نے یہ بات کر دی. رضویہ کے امام بارگاہ میں چلے جائیے, وہاں باہر جو صحن بنا ہوا ہے وہاں دیکھ لیجئے, جعفر طیار چلے جائیے. اس لیے منع ہے مولا کی کہ ہمارے چاہنے والوں کو ایک جگہ نہیں رہنا چاہیے. یا حالی یہ روایت آپ نے سنی ہوگی, مولا گزر رہے تھے ایک راہ سے, جناب سلمان فارسی عرض کرتے ہیں کہ یا علی یہ آپ کے محبوں کی بستی ہے, انچولی ہے, جعفر طیار ہے. حالی رضویہ ہے. اب مجھے نہیں پتا حیدرآباد دکن میں کون سی ایسی آبادی, لالو شفا, دارالشفا, دارالشفا, یہ دارالشفا ہے. مولا اتر گئے, گھوڑے سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا فرمائی کہ خداوندہ میرے ان محبوں کو منتشر کر دے. غور فرمائیے گا, منتشر کر دے, منتشر کر دے. تھوڑا سا آگے بڑھے, جناب سلمان عرض کرتے ہیں مولا یہ فضل الرحمان کا گاؤں ہے. وہ نہیں فرما رہے مولا, یہ طالبان کا محلہ ہے. ہمارے شہر خیرپور میں ٹھیڑی ہے, جانتے ہوں گے. 1963 میں وہاں 120 شیعوں کو شہید کیا تھا ایک دن میں, عاشور کے دن. تو مولا یہ ٹھیڑی ہے, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جناب سلمان نے جیسے یہ عرض کی, مولا گھوڑے سے اترے, 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی, یا اللہ میرے ان دشمنوں کو منتشر نہیں بلکہ یکجا رکھ. یکجا. سلمان فارسی جیسا جو معرفت کے 10ویں درجے پہ تھے, یا 2 کتابیں پڑھ کے مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں. وہ ہم نہیں فرما رہا, وہ ہم نہیں فرما رہا. وہ سلمان فارسی جیسا جو 10ویں درجے پر, معرفت کے آخری درجے پر. جناب سلمان کے کبھی فضائل پڑھوں گا. جناب سلمان پیر دیتے تھے چولہے میں, ہانڈی پکاتے تھے, چولہے سے پیر سے آگ نکلتی تھی اور چولہے پہ گویا سالن پک رہا ہوتا تھا. اچانک جناب ابوذر کی نگاہ پڑی, کہا کہ سلمان یہ کیا ہے؟ پیر باہر نکال لیا, پھر ویسے ہی ہو گیا, آگ ختم ہو گئی, آگ نہیں ہے. کہا سلمان یہ کرامات تم کیسے ظاہر کرتے ہو؟
کہا ایک اسم اعظم ہے میرے پاس. جب جناب سلمان نے نہیں بتایا تو میں کیوں بتاؤں؟ نہیں بتا رہا. کہا ایک اسم اعظم ہے میرے پاس, بس وہ پڑھتا ہوں اور یہ سب چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر ابو ذر کو سلمان کے ایمان کی معرفت کا پتہ چل جائے تو سلمان کو قتل کر دے, اور مقداد کو ابو ذر کے ایمان کا پتہ چل جائے تو ابو ذر کو قتل کر دیں. تو اتنی معرفت کے درجے پہ مولا فرماتے ہیں اتنی معرفت پہ ہو لیکن اتنی سی بات نہیں سمجھتے. کہ مولا آپ نے محبوں کے لیے منتشر ہونے کی دعا کی, دشمنوں کے لیے یکجا رہنے کی دعا کی. فرماتے ہیں ہاں سنو, اب مجھے اندازہ ہو جائے گا دیوار سے لگے لوگوں کا کہ سن رہے ہیں یا زبردستی آئے ہوئے, کہ جناب سلمان فارسی کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں سنو میرے دشمن بدبو ہیں. اور نہیں فرما رہے میرے دشمن بدبو ہیں, بدبو ایک جگہ رہے تو اچھی رہتی ہے. میرے محب خوشبو ہیں, خوشبو کائنات میں پھیلے تو معطر کیا کرتی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. یہی سبب ہے آپ کسی محلے میں رہتے ہوں, میں نے یہاں دیکھا سرفراز بھائی کے گھر علم لگا ہوا باہر, علم آپ نے گھر پہ باہر لگایا, محلے والے اگر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ اس محلے میں سب سے زیادہ امین اگر ہے تو وہ علم والا, سب سے زیادہ سچا ہے تو وہ علم والا. یہاں تو رواج نہیں ہے, ہمارے یہاں تو بہت رواج ہے. خیرپور میں تو آپ دیکھیں ہر گھر پہ علم ہے تقریباً. ریاست خیرپور میں والی کی طرف سے حکم تھا کہ جو علم لگائے گا اس کو شہریہ دیا جائے گا, تو شہریہ دیا جاتا تھا, علم لگانے کا پیسے دیے جاتے ماہانہ دیا جلانے کے. اس زمانے میں بجلی نہیں تھی وہاں, تو علم گھروں پہ لگے ہوئے ہندوستان پاکستان میں. اگر علم والے گھر کو محلے والے کہیں کہ ہاں یہ سب سے بڑا شریف ہے تو سمجھ لے کہ وہی وہ ہے جو خوشبو ہے, یا علی جسے مولا خوشبو کہہ رہے ہیں. تو یہ بیماری عام ہو گئی ہے غیبت کی. کوشش کریں بلا وجہ زبان کیوں خراب کریں. مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کو حسنات حاصل کرنی چاہیے, نیکیاں حاصل کرنی چاہیے. مسجد میں جا کے بیٹھ جایا کرے بلا وجہ, باوضو ہو کر مسجد میں بیٹھ جائے. مسجد میں بیٹھنے سے قبلہ رخ اگر بیٹھ جائے تو 70 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. کچھ بھی نہ پڑھے, خالی بیٹھ جائے جا کے. پھر مولا فرماتے ہیں بشرطے کہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے. تو کسی نے کہا مولا مسجد میں قبلہ رخ خالی بیٹھنے سے حادثہ کیا مطلب؟ بھائی اس زمانے میں تو بم نہیں پھٹتے تھے نا, خودکش حملے نہیں ہوتے تھے, آج ہو رہے ہیں نا وہ. تو حادثے سے کیا مطلب؟ تو پھر مولا فرماتے ہیں سنو حادثے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بشرطے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کسی مومن بھائی کی غیبت نہ کرے. اور فرما رہے اب آپ میں سے بہت سے سوچ رہے ہوں گے مولانا تو ایصال ثواب کی مجلس لے بیٹھے, اور فرما رہے کہ صاحب ایصال ثواب کی مجلس میں یہ کچھ پڑھا جاتا ہے تو چلیں یہ ٹائم مجھے آپ معاف کر دیں, اب گھنٹہ شروع کر لیں. اور میرے موضوع میں ایک ذرا درود پڑھنے والا دعوات سے اللہ صلی علی محمد. کہہ دو میرے حبیب, کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں. سورہ رعد کی آخری آیت کا آخری حصہ, قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. چیلنج کر رہے ہیں ہم پہلی مجلس سے کہ ہم کوئی جھگڑے فساد کا مذہب نہیں رکھتے, آپ کوئی اس آیت کا مصداق دکھا دیں ہم مان لیں گے. ہمیں کوئی ظاہر ہے کہ ہم عقل کا مذہب رکھتے ہیں, ہم قیاس کا مذہب نہیں رکھتے. پھر بات یاد آ رہی ہے کیا کروں, حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے خلق کیا تو جبریل امین کو حکم دیا کہ آدم کے پاس 3 تحفے لے جاؤ. غور کیجئے گا,
آج کچھ رخ ادھر ادھر ہو رہا ہے، کیا کروں، بات آ جاتی ہے۔ آدم کے پاس 3 تحفے لے جاؤ، ایک عقل کا تحفہ، ایک دین کا تحفہ، ایک حیا کا تحفہ۔ یا علی، آدم کے پاس یہ 3 تحفے لے جاؤ اور اس میں سے کہو کسی ایک کو قبول کر لیں، 2 کو چھوڑ دیں۔ اب وہ کس شکل و شباہت میں تھے وہ تحفے؟ حضرت جبریل امین وہ تینوں تحفے عقل، حیا، دین لائے حضرت آدم کی خدمت میں کہ اللہ فرماتا ہے ان میں سے کوئی ایک قبول کر لیں، 2 چھوڑ دیں۔ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ عقل مجھے دے دو۔ غور کیجئے گا، چھوٹی بات نہیں ہے، عقل مجھے دے دو۔ دین اور حیا کو چھوڑ دیا، دین اور حیا کو چھوڑ دیا، کہا عقل مجھے دے دو۔ حضرت جبریل نے عقل سے کہا بھائی جاؤ آدم کے پاس، آدم نے تمہیں قبول کیا ہے، اور دین اور حیا سے کہا چلو میرے ساتھ، اس لیے کہ آدم نے تمہیں قبول نہیں کیا، نہ دین کو قبول کیا، دین ایک ہی ہے، دین اسلام، اب دین ہی کو قبول نہیں کیا، یہ حال ہی، اور حیا کو قبول نہیں کیا۔ تو دونوں سے کہا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے، جو بچے ادھر ادھر ذہن رکھ رہے ہیں وہ غور فرمائیں کہ حضرت آدم عقل کو قبول کرتے ہیں، حیا اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جناب جبریل فرماتے ہیں چلو میرے ساتھ، دین اور حیا تمہیں آدم نے قبول نہیں کیا۔ تو وہ دونوں یکزباں ہو کر کہتے ہیں اے جبریل امین، اللہ نے تم سے پہلے ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ دین بھی وہی رہے، حیا بھی وہی رہے جہاں عقل رہتی ہو۔ یا حال، یا حال، یا حال، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو دین بھی وہیں رہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، دین بھی وہیں رہے، حیا بھی وہیں رہے جہاں عقل رہتی ہو۔ لہذا عقل استعمال نہیں کرتے۔ جب طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں تو جلیبی بنانے والے کو گولی کا آرڈر تھا۔ یہ حالی جلیبی سمجھ رہے ہیں بچے؟ مصطفیٰ نہیں، انگلش میں کیا کہیں گے؟ سویٹس میں ایک جلیبی ہوتی ہے، بہت سیدھی ہوتی ہے، اور ہمارے تو جلیبی بنانے والے کو گولی کا آرڈر تھا کہ صاحب جو جلیبی بنائے گا اس کو گولی مار دو، طالبان کی حکومت میں افغانستان میں۔ اور اگربتی بنانے والے کو گولی کا آرڈر تھا۔ اگربتی بھی نہیں سمجھتے، یہ خوشبو والی اگربتی، کیا سبب تھا کہ جلیبی مزارات پہ بانٹی جاتی ہے اور اگربتی مزارات پہ جلائی جاتی ہے، کیونکہ مزارات پہ تبرک بانٹنا بدعت ہے اور اگربتی جلانا بدعت ہے، لہذا جو کرے گا اس کو گولی کا آرڈر ہے۔ اب بتائیے عقل ہے یہاں؟ میں تو عقل کی بات کر رہا ہوں نا۔ پھر یہ کیوں نہیں کہیں گے کہ وہ پورا دین ہی نعوذ باللہ دین اسلام دہشت گرد ہے؟ کیوں نہیں کہیں گے یورپ والے، آپ کے ملک والے، جہاں عقل کا یہ عالم ہو کہ جلیبی کوئی بنائے تو اس کو گولی مار دو، اگربتی جلائے گولی مار دو، تو پھر یہ کہیں گے نا پورے اسلام کو دہشت گرد نعوذ باللہ۔ لیکن نہیں، ہم جیسے طالب علم جواب بھی دیتے ہیں۔ ابھی ویژن آف پاکستان ایک چینل ہے کینیڈا میں، اس میں انٹرویو ہمارا انہوں نے ریکارڈ کیا، سوال کر لیا کہ صاحب یہ طالبان کے کردار سے تو اسلام مسخ ہو رہا ہے، اسلام کا چہرہ مسخ ہو رہا ہے، یہ لوگ اسلام کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اگر، اب جملہ کہہ رہا ہوں میں، اگر آپ کو اسلام کا امن دیکھنا ہے تو مولا علی کی جنگوں کا مطالعہ کریں۔ یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ غور نہیں فرما رہے آپ، سمر صاحب جاگ رہے ہیں آپ؟ اگر مولا علی، اگر اسلام کا امن دیکھنا ہے تو مولا علی کی جنگوں کا مطالعہ کریں۔ جملہ تو میں نے کہہ دیا، جس کے جنگ میں امن ملے اس کے امن میں کیسا امن ہونا چاہیے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ تاریخ مولا علی اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں جنگ کی طرف چلا جاؤں گا پھر تم آپ سے 15 منٹ اور لینے پڑیں گے مجھے، کہ جناب مولا علی، کل چھٹی ہے نہیں چھٹی ہے یا نہیں؟
اچھا بس ٹھیک ہے پھر کیا ہے. تو ہاں ویسے بھی کل آپ کو پھر ندیم سرور کو کل ہی ہے نا, کل انشاءاللہ آنا ہے. اچھا تو پرسوں پھر ان سے پڑھوائیے گا جتنا بھی. مجھے مونٹریال میں کل رات کو انشاءاللہ پڑھنی ہے مجلس. تو میں عرض کر رہا تھا, اجازت ہے حضور, بزرگ حضرات نیر صاحب وغیرہ اگر اجازت دیں تو آج کے کوئی 2-4 گھنٹے لے لیتے ہیں کہ جناب جو بیگمات سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ مجھے بد دعا دیں گے. میں جلدی سے گزارش عرض کر رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا کہ جناب اسلام کا امن دیکھنا ہے تو مولا علی کی جنگوں کا مطالعہ کریں. مولا علی, یہ میں نے وہاں کہا ویژن آف پاکستان چینل پہ, کہ جب مولا علی کسی جنگ میں تشریف لے جاتے تھے تو پہلے اس سے کہتے تھے کہ بھائی تم ایسا کرو, اسلام قبول کر لو. پہلی بات کیا کہتے تھے کامران میاں؟ اسلام قبول کر لو, کیونکہ اسلام سلامتی کا دین ہے. یا علی پہلا پیغام مولا دیتے تھے ہر سامنے آنے والے کافر کو, اسلام قبول کر لو. اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے, دیکھیے اسی لیے تو ہمارے یہاں پہل سلام کرنے میں پہل کا حکم ہے نا. سلام کریں, سلام پہلے کریں پھر یا علی مدد کہیں. وہ نہیں فرما رہا, وہ نہیں فرما رہا. اب پھر جملہ آ گیا, کیا کروں خدا یا علی, خدا آپ کو سلامت رکھے. اب عجیب بات یاد آ گئی, شہاب بھائی کے دانت پہ بات یاد آ گئی. میں ایک راہ سے گزر رہا تھا وہاں راجن پور میں پنجاب میں, تو نماز کا ٹائم ہو گیا. مجھے اندازہ یہ ہوا کہ یہ مسجد شیعوں کی ہے. میں اندر گیا تو میں نے امامہ وغیرہ نہیں پہنا ہوا تھا, ظاہر کے سفر پہ جا رہا تھا. تو جو وہاں پیش نماز بیٹھے تھے مصلی پر, وہ بھی سادہ ڈریس میں تھے, عام شلوار قمیض میں. تو میں نے جا کر ان کے کان میں کہا کہ مولانا صاحب معذرت خواہ ہوں, آپ حلالی ہیں؟ یا علی علی یا علی, جن تک پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. اب میں دوہرا نہیں سکتا بار بار. غصہ آ گیا, کہنے لگے کیا بات کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا ہمارے یہاں مجبوری یہ ہے کہ نماز اس کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے جس میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح نصب ہو. اگر صحیح نصب نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. تو اب میں اگر پوچھوں گا نہیں, میں تو مسافر ہوں. یا علی, سب کو مشورہ دے رہا ہوں, یہ غور فرمائیے گا, کیونکہ آپ اچانک نماز کہیں بھی پڑھنے پڑ جاتی ہے کسی بھی مولانا کے پیچھے, تو اس لیے آپ کے لیے بہت کلیہ دے رہا ہوں اگر میں پہنچا سکا. دیکھیے بات سے بات نکلتی ہے, میرا موضوع آج شروع نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کہ جناب میں نے ان سے یہ کہا کان میں, وہ غصے ہوئے, اور مجھے پہچانتے نہیں تھے, ظاہر ایک گاؤں تھا. تو کہنے لگے کہ آپ کو پتا ہے یہ مسجد شیعوں کی ہے. غور فرمائے گا. میں نے کہا کچھ لگ رہا ہے. غور نہیں فرما. کہنے لگے کیا مطلب. میں نے کہا کلمہ تو آدھا لکھا ہوا ہے یہاں. اب جملہ سنیے گا. مولانا کہتے ہیں کہ آپ کو یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی مولوی سے کہ آپ حلالی ہیں. آپ ڈائریکٹ جا کر سلام کرتے ہی یا علی مدد کہہ دیا کریں. یا علی علی, اگر سلام کے بعد مولا علی مدد کہے تو پھر باقی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا علی, خدا آپ کو سلامت رکھ, خدا آپ کو سلامت رکھ. غور فرما رہے, خدا آپ کو سلامت, خدا آپ کو سلامت رکھ. بڑی مہربانی. اللہم صلی علی محمد, خدا آپ کو سلامت رکھے. کہ آسان بات ہے نا, لیکن ڈائریکٹ یا علی مدد بھی نہ کہیں. اب دوسرا پہلو بھی سن لیں. اس لیے کہ آغا خانی کہتے ہیں ڈائریکٹ یا علی مدد, یہ ان کا سلام ہے. تو اپنے آپ کو اسنا عشری ثابت کرنے کے لیے پہلے سلام کریں پھر یا علی مدد کریں. یا علی ہے, خدا آپ کو سلامت رکھے.
दोनों पहलुओं पे निगाह होनी चाहिए ना, क्योंकि वो हमारी मजालिस में भी आ जाते हैं आगा खानी, अगर कोई बैठे तो नाराज ना हो। और वो सलाम जो करते हैं या अली मदद, ये भी अर्ज कर दूं, अगर वो या अली इब्ने अबी तालिब कर रहे हो तो भी कोई हर्ज नहीं। उनके माफिल जमीर में इनके हर प्रिंस का नाम अली होता है। या अली, बहुत अहम बात कह रहा हूं, इनके हर प्रिंस का नाम अली होता है। अगर आप कहें कि अच्छा भाई तुम या अली मदद कह रहे हो तो जरा इसके आगे कहो या अली इब्ने अबी तालिब, कभी नहीं कहेगा। क्यों? कि उसकी निगाह में प्रिंस है वो अली। तो फिर आपको हद कायम करनी है या नहीं करनी है? या अली, या अली। खुदा आपको सलामत रखे। एक दुरूद पढ़ने वाला आवाज से मसल्ले अला मोहम्मद, खुदा आपको सलामत रखे। तो बस हम अक्ल का मजहब रखते हैं, बात यहां से शुरू हुई थी, हम अक्ल का मजहब रखते हैं। मौला फरमाते हैं इस्लाम कबूल कर लो। अगर वो कहता है कि नहीं मैं इस्लाम तो कबूल नहीं करूंगा, तो अब देखिए अमल अली जंग में मौला फरमाते हैं अच्छा अगर इस्लाम कबूल नहीं करते तो अपने घर चले जाओ। हम तालिबान का दीन थोड़ी रखते हैं कि हम जबरदस्ती तुम्हें मारेंगे, हम जबरदस्ती तुम पे तलवार चलाएंगे। नहीं, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते, लायक रहा फिर दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, लकुम दीनकुम वलिय दीन। तुम बेशक वहां जाओ, तुम जहां जाना चाहते हो जाओ, घर चले जाओ। अगर वो अकड़ जाए कि नहीं घर भी नहीं जाऊंगा, औरतें क्या कहेंगी, वो नहीं फरमाते हैं, घर भी नहीं जाऊंगा औरतें क्या कहेंगी। तो मौला फरमाते हैं अच्छा अगर तुम इस्लाम भी कबूल नहीं करते, घर भी नहीं जाते, तो मुझ पे हमला करो। या अली, ये इस्लाम का अमन देखिए। इस्लाम कभी इब्तिदाई जंग नहीं करता, दिफाई जंग किया करता है। एक जरूरत पड़े वाला से हम खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। यहां पर रोजाना कोई ना कोई मुझसे कहता है मौलाना पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से क्यों नहीं दे रहे। उनको यही जवाब दिया जाता है कि भाई हमारा मसलक हमें इजाजत नहीं देता इब्तिदाई जंग करने का, दिफाई जंग करने का हुक्म है। ये हाली, वरना अगर इस्लाम इजाजत दे रहा होता तो मैं पहला होता सबसे पहले फजलुर रहमान को मारने वाला। वो नहीं फरमा रहा, वो नहीं फरमा रहा। अगर इजाजत देता इस्लाम हमारा, इब्तिदाई जंग करने की इजाजत नहीं देता, इसलिए मारा किसी ने, अगर उसका हम मसलक है तो हम उसको नहीं मार सकते। हां, हम उसे गिरफ्तार कराएंगे, सजा दिलाएंगे, अगर हमें पता चल जाए तो हम उसमें, बस आप लोगों से गुजारिश ये है कि वहां के मोमिनीन की जितनी ज्यादा हो सके। देखिए राह चलते हुए हार्ट अटैक हो जाता है, पैसा बैंकों में पड़ा रहता है, और अगर अटार्नी पावर न दिया हो तो फिर गवर्नमेंट खाएगी वो पैसा। लिहाजा कोशिश ये करें कि उसको ज्यादा से ज्यादा अपने मोमिनीन भाइयों तक, इसलिए कि अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है अल मालो माली, दुनिया में जितना माल है मुझे अल्लाह का है। आली, अब फिर दूसरी बात शुरू हो रही, अल मालो माली, दुनिया में जितना माल है मुझे अल्लाह का है। इस माल को अपना माल न समझना, और अजीब ओहदा अता किया है मालदार लोगों को अल्लाह ने। गौर कीजिएगा, जो पैसे वाले हजरात हैं वो गौर फरमाएं, अल्लाह ने रुतबा अता किया है आपको। अल्लाह फरमाता है अल मालो माली, दुनिया में जितना माल है मुझे अल्लाह का है। अल उमराओ वकाली, या हाली, दुनिया में जितने अमीर हैं मुझे अल्लाह के वकील हैं। या हाली, हाली, वकील कैसे? हमारे यहां हम जैसे मौलवी मुज्तहिदीन के वकील होते हैं या नहीं? मैं अगर आयतुल्लाह सिस्तानी और आगा खामेनाई का मसलन वकील हूं पाकिस्तान में, तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं वकील बन गया तो सारा खुम्स खा जाऊं। या अली, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं तब भी आप खामोश हैं, इसका यह मतलब नहीं। इसलिए कि मुझे वकील बनाया है, वकील का मतलब यह है कि जो उन्होंने वकालत दी है उसके मुताबिक शरीयत पर अमल करूं। तो अल्लाह ने आपको वकील बनाया अगर पैसा देकर, तो इसका मतलब ही नहीं कि सारा पैसा आप खा जाएंगे।
اگلا جملہ سنیے، حدیث قدسی. اب سخت بات کر رہا ہوں تو ناراضگی ضروری ہے. خدا آپ اللہم صلی اللہ محمد. خیر کوئی بات نہیں، مجھے بات کرنی ہے، آ گئی ہے ذہن میں تو رتی ہوئی بات تو ہوتی نہیں ہے کہ جناب العمرہ وکالی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارا پیسہ حسینی میں جا کے جمع کرا دیں، آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیں یا سوکھی روٹی کھا لیں گھٹنوں سے توڑ کے. یہ کام کریموں کا ہے. اور نہیں بنا رہے، یہ کام کریموں کا ہے، اور کریم اللہ نے کائنات میں صرف 14 بنائے ہیں. اور فرما رہے ہیں 4 ہی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، یا تو کریم مزاج کے اللہ نے پیدا کیے ہیں اپنی صفت سے متصرف کر کے، یا تو کریم مزاج کے پیدا کیے ہیں، یا سخی مزاج کے پیدا کیے ہیں، یا کنجوس مزاج کے پیدا کیے ہیں، یا لئیم مزاج کے پیدا کیے ہیں. کریم کائنات میں صرف 14 ہیں، اور کریم اسے کہتے ہیں جو خود پھٹاوا پہنتا ہے، غلاموں کو اچھا پہناتا ہے، یا حالی خود سوکھی ہوئی روٹی کھاتا ہے، اور دسترخوان بیٹے کا بہت بڑا ہوا کرتا ہے. یا حالی اور نہیں بنا رہے کہ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد. کریم کائنات میں 14 ہیں، خود پھٹے ہوئے پہنتے ہیں، غلاموں کو کھلاتے ہیں. کریم اسے کہتے ہیں جو خود بھوکا رہے دوسروں کو کھلائے. سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، اسے سخی کہتے ہیں. خود بھی اچھا پہنے دوسرے کو بھی پہنتے ہوئے حسد نہ کرے، اسے سخی کہتے ہیں. کنجوس اسے کہتے ہیں جو خود ہی خود کھائے دوسرے کو نہ کھلائے. لئیم اسے کہتے ہیں نہ خود کھائے نہ دوسرے کو کھلائے. اور بنا رہے بینک بیلنس کر کے مر جائے، حساب خود دے پیسہ دوسرے کھائیں. ایک درود پڑھنے خدا آپ کو سلامت رکھے محمد. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. لہذا المال و مالی، دنیا میں جتنا مال ہے مجھ اللہ کا ہے. الفقراء وکالی، دنیا میں جتنے بھی عمراء وکالی، الفقراء عیالی، دنیا میں جتنے غریب ہیں مجھ اللہ کے عیال ہیں. یہ معمولی بات ہے. وہ وحدہ لا شریک، لم یلد ولم یولد، وہ غریبوں کو کہہ رہا ہے کہ غریب میرے عیال ہیں. الفقراء عیالی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی دولت کو اللہ کے وکیلوں کو چاہیے کہ اللہ کے عیال میں خرچ کر دیں. یا حال یا حال. اتنے شہید ہو رہے ہیں پاکستان میں شیعہ، اتنے مسائل ہیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو گھنٹوں گزار دوں گا، اتنے مسائل ہیں. تو کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے مومن بھائیوں کی مدد کریں. ہم عقل کا مذہب رکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ کون سی آیت؟ کہہ دو میرے حبیب، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو ہم نے ان مجالس میں یہ عرض کیا کہ آپ کو کائنات میں کوئی نہیں ملے گا سوائے اس کے جو نبی کے ہاتھوں پر کعبے سے باہر تشریف لایا. اگر تھک گئے تو مصائب پڑھ لوں، دیر تو کافی ہو گئی. اور نہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے تو ابھی گواہ رسالت کی کل دلیل دی تھی کہ مولا علی نے ہاتھوں پر آ کر سب سے پہلے کیا فرمایا تھا مشرف صاحب؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. مجلس اتنی زیادہ ہیں کہ بھول جاتے ہیں آپ، مگر میں نہیں بھولوں گا کہ جناب کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. پوری کتاب کا علم ہے. لائیے دکھائیے، نہیں تو ہم بتا رہے ہیں. آ جائیں، ضد کا مذہب چھوڑ دیں، وہ ہمیں فرما رہے ہیں. آ جائیں دروازہ اہل بیت پہ، آ جائیں دروازہ علی پر. ہاتھوں پر بلند کیا، سب سے پہلے نبی پاک کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے مولا علی نے فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ گواہ اس وقت ہونا چاہیے جب رسول کو رسالت مل رہی تھی. تو مولا علی نے 3 دن کے علی نے ہاتھوں پر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے یہ بتا دیا کہ آپ بعد میں اعلان کیجئے گا، میں گواہی پہلے دے رہا ہوں. حال اور فرما رہے ہیں
یعنی 10 سال کے بعد میئر صاحب آپ نہیں آئے بیچ میں مجلسوں میں، عجیب عجیب نکات آئے کہ کہہ دیجئے میرے حبیب. اب بتائیے مولا علی نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کے اعلان گواہی دی یا نہیں؟ اللہ نے تصدیق فرمائی. رسول پاک فرماتے ہیں اقرا یا علی. کل کی بات یاد ہے؟ یا علی کچھ سنائیں. غور فرمائیے گا. ایک اہل حدیث کے عالم نے یہ اعتراض کیا کہ صاحب زبان چسائی یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے کہا تمہاری عقل میں نہیں آتی. غور فرمائیے گا. کس پہ مثال دوں کوئی ناراض نہ ہو؟ چلیں قمر بھائی پہ دے دیتا ہوں. آپ کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ان کے بیٹے کو اللہ نے بیٹا عطا کیا. بہو ان کی پڑھی لکھی تھی، کمپیوٹر جانتی تھی، سائنس جانتی تھی. بچہ آیا دنیا میں، یہ گئے ہسپتال، کہا کہ بہو سے بیٹی کہاں ہے میرا پوتا؟ کہا یہ رہا جھولے میں. آج کل تو باہر رکھ دیتے ہیں نا بچوں کو، ماں کے پاس ہی نہیں لٹاتے. حکم شریعت کا رضائیت کے ساتھ ساتھ حضانت، وہ نہیں فرما رہے، ماں کی گرمی بچے میں آنی چاہیے، اس کو کہتے ہیں حضانت شریعت میں. اس کا بھی ٹائم ہے کہ اس کو ماں کی گرمی سینے کی ملنی چاہیے، صرف رضائیت نہیں حضانت بھی. تو خیر ڈاکٹروں کی بات تھی، انہوں نے کہا بھئی یہ بچہ ہے. یہ گئے اور جا کر بچے کو زبان چسانے لگے. بہو نے کہا ابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں سنت نبی پر عمل کر رہا ہوں. یہ عالم میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، سنت نبی پر عمل کر رہا ہوں، زبان چسا رہا ہوں. کہا کہ یہ سنت نبی کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. غور فرمائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کہیں کتاب میں تو نہیں لکھا، یہ تو تم اپنے عقیدت میں کہہ رہی ہو، کتاب میں تو کہیں نہیں لکھا کہ یہ سنت صرف نبی پاک کے لیے. تو اس نے کہا چلیں اگر نہیں لکھا تو میرے شوہر نے مجھے بتلایا تھا کہ آپ بچپن میں سگریٹ پیتے تھے. یا علی جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، اور کبھی کبھی نسوار بھی کھا لیتے تھے. غور فرمائے گا. آپ سگریٹ پیتے تھے، تو آپ سگریٹ پیتے تھے اور زبان چسا رہے ہیں. تو میں سائنس پڑھی ہوئی ہوں، میں کمپیوٹر پڑھی ہوئی ہوں، میں جانتی ہوں کہ آپ زبان چسا رہے ہیں تو اس بچے کو جراثیم منتقل ہو جائیں گے. میں کہوں گا مولوی صاحب آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی جو ایک بچی کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب زبان چسائی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ منتقل ضرور ہوا کرتا ہے. خدا آپ کا سلامت رکھے. جب زبان چسائی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ منتقل ضرور ہوتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ تمہاری زبان میں جراثیم ہے تو جراثیم منتقل ہوں گے. نبی کی زبان میں نبوت اور عصمت ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. 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 خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. خدا آپ کو سلامت رکھے. مہربانی. یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے. نبی پاک پر اعتراض کرنے والے اس بچی سے سبق حاصل کریں کہ جراثیم نہیں ہے نبی کی زبان میں، عصمت و طہارت ہے. اسی لیے زبان چسائی اور سارا علم منتقل کر دیا. جیسے ہی علم منتقل کیا اور پھر فرمایا اقرا یا علی، تو اب کیا ہوا؟ عجیب و غریب بات ہے. اور کتاب اتفاق سے یہاں میرے پاس موجود ہے کیسر بخاری صاحب کے گھر، اس میں نے پڑھا. عادت ہے میں کہیں لائبریری میں چلا جاؤں تو اپنے مطلب کی چیزیں ڈھونڈتا ہوں. اس میں نے پڑھا کہ جب مولا علی کو سرکار نے فرمایا اقرا یا علی، تو مولا نے سورہ کہف کی آیات پڑھنا شروع کی. یا علی
سورہ کہف جو آیات مولا حسین نے نو کے نیزہ پر پڑھی تھی، جو عجیب آیات ہیں، یہ معاملہ عجیب ہے کہ نہیں کہ 3 دن کا بچہ کلام پڑھ رہا ہے؟ اچھا چلیں، آپ نے داد نہیں دی تو اب دلیل دوں گا میں. بتائیے قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا؟ یا علی یا علی یا علی. ابھی تو قرآن مجید نازل ہونا ہی شروع نہیں ہوا اور علی سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے علی اسے کہتے ہیں جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. اور صرف یہی نہیں، مولا نے 4 آسمانی کتابوں کی کچھ آیات کی تلاوت کی، کچھ زبور کی. ہضم نہ ہو تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن کتاب میں دکھا سکتا ہوں. کچھ آیات زبور کی پڑھی، کچھ تورات کی، کچھ انجیل کی اور کچھ قرآن مجید کی. علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل. خدا سلامت رکھے. 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت فرمائی. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایک میں گواہ ہوں، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یا علی. اس آیت کا مصداق سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی ہو نہیں سکتا کہ جو یا رسول اللہ کہہ کے گواہ رسالت بن رہے ہیں اور 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کر کے بتلا رہے ہیں. اور یہی سبب ہے بعد میں کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا، یا علی آپ کی شان میں قرآن مجید میں 313 آیات موجود ہیں. فرماتے 313 کی فیگر تم نے کہاں سے لی؟ یا علی. جملہ کہہ دوں ایک، شب ہجرت بستر رسول پہ سو کے مولا علی نے 6666 سانس لیے تھے. علی علی اور نہیں فرما رہے، اور نہیں فرماتے آپ. اس کو بھی ثابت کر سکتا ہوں، 6666 مرتبہ سانس لیے تھے. غور فرمائے گا. تھک گئے نا، 1.25 گھنٹہ ہو رہا ہے. کیا میں وہاں موجود تھا؟ سانس گن رہا تھا مولا کی. کہاں سے روایت ملی؟ کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا. آدھے گھنٹے کا میٹر ہے کہ یہ روایت کیسے آئی. لیکن میں صرف یہاں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ 6666 سانس لیے تھے مولا علی نے بستر رسول پر. کبھی آئندہ پڑھوں کمل میاں تو یاد دلائے گا اس بات کو. تو عرض کریں گے کہ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ یا علی. تو جس علی کے ایک سانس کے بدلے میں اللہ ایک آیت نازل فرما دے. یا علی یا علی. وہ نہیں فرماتے آپ. ایک سانس کے بدلے میں ایک آیت نازل فرما دے. پھر اعتراض مت کرنا کہ ایک مولا کا پیر رکاب میں ہوتا تھا اور دوسرے پیر پہ پہنچتے تھے تو ختم قرآن ہو جاتا تھا. جس علی کے سانس ہی ختم قرآن کر رہے ہوتے ہیں. یا علی یا علی. لہذا بس میں نے تو دلیل یہ دینی تھی، کافی دیر ہو گئی، کہ کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم. کوئی نہیں لا سکتا، دروازہ علی پر آئے. یہی سبب ہے. دیکھیے پڑھنے کو تو ہر خطیب پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ مولا علی کبھی کسی کے سوال کے جواب میں لا نہیں فرماتے تھے. یہ سنتے رہتے ہیں نا. کبھی مولا منع نہیں فرماتے تھے، فوراً جواب دیتے تھے چشم زدن میں. اگر تھکے نہیں ہیں تو میں ایک بات ہے، پہلی دفعہ آئے ہیں بہت سارے میرے دوست، تو ان کے لیے غور کیجئے گا کہ جناب مولا علی ہمیشہ چشم زدن میں جواب دیتے تھے. کوئی کیسا سوال آ جائے، کیوں دیتے تھے؟ دلیل یہ ہے کہ جو علی وہاں سے 4 کتابیں پڑھ کے آیا ہو. یا علی. جو 4 کتابیں وہاں سے پڑھ کے آیا ہے اس کو کسی بھی سوال کے جواب میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یا علی. بزی اون میاں کیا کہنے کہہ رہے ہیں تو پیچھے والوں سے کیا کہنے لینے کے لیے ایک دلیل دوں گا. ایک شخص آیا، اکثر نام نہیں لیتے ہیں صاحب بھائی غور کیجیے گا. ایک شخص آیا، یا علی آپ چشم زدن میں سوال کا جواب دیتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. غور نہیں فرماتے. غلطی ہو سکتی ہے، آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ فوراً جواب دے دیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں یبن خطاب. وہ نہیں فرما رہے. آپ کو سلامت رکھے.
تمہارے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5 ایک میں 5 دوسری میں. تم نے غور نہیں کیا, فکر نہیں کی, تدبر نہیں کیا. یا علی. اب میں بار بار نام نہیں لوں گا پاک منبر سے, غور نہیں فرماتے آپ. وہ کہتا ہے یا علی اس میں غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا علی اس میں غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہر وقت میرے سامنے رہا کرتی ہیں. تو فرماتے پھر علی کو کائنات میں غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی کو کائنات میں غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے تمہارے یہ ہاتھوں کی انگلیاں رہتی ہیں ایسے کائنات علی کے سامنے رہا کرتی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد. یہ جو ملنگ پارٹی بعد میں آتی ہے مجلس میں, ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, غور فرمائے گا. اور وہ جملہ کیا کہ مولا کائنات فرماتے کائنات ہر وقت میرے سامنے رہتی ہے, مجھے غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہاتھ تمہارے سامنے رہتے ہیں, کائنات میرے سامنے رہتی ہے. کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, یہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی روایت. یہ نعرہ نہیں لگاتے تو میں نہیں پڑھتا. غور فرمائے گا کہ جناب ڈاکٹر رابٹ نام کا ایک ڈاکٹر تھا لندن میں, اس کے بہت سارے شاگرد تھے. مرنے لگا, آخری وقت تھا. امریکہ, افریقہ, لندن, کینیڈا, کہاں کہاں کے جنگلات میں ڈاکٹر تھا جانوروں کا. یا علی. اور جانوروں پہ غور کیا. مولا کا یہ کال پڑھ لیا تھا کہ جس کے کان باہر ہوں گے, یا علی جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں, وہ بچے دے گا, جس کے کان اندر ہوں گے وہ انڈے دے گا. اب کوئی نوجوان مجھے کوئی کلپ لا کے نہ دکھا دے موبائل فون میں کہ فلاں مچھلی نظر آئی ہے جس کے کان باہر ہیں, اور وہ تحقیق باطل ہو گئی ہے. وہ اس کے کان نہیں ہے, وہ اس کی ساخت ہے. غور فرما رہے ہیں, مجھے پتا ہے ساری باتوں کا, غور کیجئے گا. لہذا اس کے کان نہیں ہے وہ. تو پہلے سے میں بات عرض کر رہا ہوں, بعد میں وقت ضائع کریں گے بچے. ڈاکٹر رابٹ نے تحقیق کی 20 سال تک مختلف جنگلات میں کہ مجھے کوئی ایک ایسا جانور مل جائے جس کے کان باہر ہو اور وہ انڈے دیتا ہو, یا اس کے کان اندر ہو بچے دیتا ہو. نہیں ملا. جب مرنے لگا تو اپنے شاگردوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی آؤ, جب میں مر جاؤں تو میری تحقیقات پر کتاب لکھنا, اور میں 2-4 باتیں کہہ رہا ہوں ان کو تو خاص طور پہ لکھنا. غور کیجئے گا خدا را, میں پھر عرض کر رہا ہوں, یہ پہلی بات تو 25% لوگوں کو ہضم ہوگی, بعد والی بات 100% کو ہضم ہو جائے گی. غور کیجئے گا کہ کہا کہ مجھے پتا ہے, کہا کہ جب تم میری تحقیقات پر کتاب لکھو تو ایک جملہ لکھنا میری طرف سے. اس علی ابن ابی طالب کے قول کے بعد میں نے تحقیق کی, مجھے کوئی جانور ایسا نہیں ملا. میرے عقیدے اور علم کے مطابق اس پوری کائنات کا خالق علی ابن ابی طالب ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کا اور فرمائے گا, خدا آپ کو سلامت رکھے. میرا اندازہ غلط ہو گیا بھائی. یا علی, اس پوری کائنات کا خالق علی ابن ابی طالب. غور کیجئے گا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر رابٹ کہہ رہا ہے. غور کیجئے گا, جب ڈاکٹر رابٹ نے یہ بات کی تو اس کے شاگردوں میں ایک شیعہ بھی تھا, اور شیعہ ہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی صحیح توحید کو ثابت کر سکے. وہ نہیں فرما رہے ہم, کوئی دوسرا اللہ کی توحید کو ثابت کر ہی نہیں سکتا. ان کے ہاں تو ابن تیمیہ اٹھا کے دیکھ لیں کتاب ابن تیمیہ کی,
آپ کو اللہ کے باقاعدہ لباس بھی نظر آئے گا کہ نیلے رنگ کا سنہری لباس پہنتا ہے اللہ اور ملتانی چپل پہنتا ہے. وہ نہیں فرما رہے آپ اور فرما رہے یعنی ملتانی چپل سے مراد کیا ہے؟ اس نے وہ چپل کا حلیہ لکھا ہے جو ملتان میں ملتی ہے. تو آپ کے ہاں تو اللہ کی توحید نہیں ملے گی. توحید کو کوئی بتا سکتا ہے یا تو علی یا محبان علی ابن ابی طالب یا علی, اور کوئی توحید کو سچا ثابت ہی نہیں کر سکتا. اس کو وحدہ لا شریک ثابت ہی نہیں کر سکتے تم لوگ. تمہارا عقیدہ تو ٹانگ جہنم میں ڈالنے کا بھی موجود ہے یا علی علی, تو ثابت نہیں کر سکتے. اس کے شاگردوں میں ایک شاگرد شیعہ تھا اسناشری. اس نے کہا کہ استاد کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس پوری کائنات کا خالق علی ابن ابی طالب. کہاں علی ابن ابی طالب؟ کہ ذرا پھر کہیے. اس نے کہا علی ابن ابی طالب. کہا ایک دفعہ پھر کہیے یا علی. خدا آپ کا سلامت رکھے. خدا یا علی. کہا علی ابن ابی طالب. تو شاگرد نے کہا کہ دیکھیے آپ کا احترام اپنی جگہ پر, لیکن آپ خود 3 دفعہ کہہ چکے ہیں علی ابن ابی طالب یا علی. وہ نہیں فرما رہے علی ابن ابی طالب. آپ 3 دفعہ کہہ چکے ہیں علی ابن ابی طالب, اور اس اللہ کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد. یا علی یا علی یا علی. خدا آپ کو سلامت رکھے یا علی. خدا آپ کو سلامت رکھے یا علی. اس اللہم صلی علی محمد. اس اللہ کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد. نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. لم یلد ولم یولد. آپ خود کہہ رہے ہیں علی ابن ابی طالب. تو اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا بھائی جو ابی طالب کا بیٹا ہے وہ کسی کا بیٹا ہو گیا نا. جو ابی طالب کا بیٹا ہے اس کا حسین ابن علی بھی ہے یا علی علی. وہ نہیں فرما رہے یعنی علی ابن ابی طالب بھی ہے, حسین ابن علی بھی ہے. تو جو کسی کا بیٹا ہو یا کوئی اس کا بیٹا ہو تو وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے یا علی. اس نے کہا اچھا چلو بس آخری بات کر رہا ہوں. جو حضرات بد دعا دے رہے ہیں مجھے جانتا ہوں, میں زحمت تمام کر رہا ہوں. کہا کہ بس اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس پوری کائنات کو علی ابن ابی طالب نے خلق نہیں کیا, اگر تم یہ کہتے ہو, تم اگر یہ کہتے ہو کہ اس کائنات کو علی ابن ابی طالب نے خلق نہیں کیا, تو کم از کم اتنا تو لکھ دینا کہ جب تمہارا اللہ اس کائنات کو بنا رہا تھا تو علی دیکھ رہا تھا. خدا آپ کے خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. اور پھر دیکھیں آیت کا پہلا جملہ قل کفی باللہ شہیدم. شہید اسے کہتے ہیں جو واقع آنکھوں سے دیکھے. پتا چلا جب اللہ کائنات کو بنا رہا تھا یا تو نبی دیکھ رہے تھے یا علی دیکھ رہے تھے. جب نبی کو رسالت مل رہی تھی یا تو نبی دیکھ رہے تھے یا علی دیکھ رہے تھے. جب علی کو امامت مل رہی تھی یا نبی دیکھ رہے تھے یا علی دیکھ رہے تھے یا علی. ایک ضرورت پڑھنے والا. خدا آپ کو سلامت رکھے. واہ خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ ہو. خدا آپ کو سلامت رکھے. میں شکر گزار ہوں پھر ایک مرتبہ تمام مومنین و مومنات کا, اس ادارے کی انتظامیہ کا, خصوصاً ان 2-3 احباب نے, کیسر صاحب نے, کمیل بھائی نے اور اتی میاں نے مجھے زور دیا کہ نہیں یہاں پر آپ کو پڑھنا ہے, ورنہ وہاں وہ جہاں بچے مارے گئے ہیں اس شہر میں مجھے مشکل نام ہے پڑھنا تھا. تو مگر خدا آپ سب کو سلامت رکھے. اور کیونکہ وہاں وعدہ نہیں ہوا تھا, صرف بات ہوئی تھی, تو ان کا فون آ گیا. میں پھر ایک مرتبہ تمام بزرگوں کا جنہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی اور تشریف لائے. یہ دن سخت دن ہے اہل بیت پہ جو گزر رہی ہے. آپ اور ہم تو بستر پہ سو جاتے ہیں جا کر, جب ہم مجلس مکمل کرتے ہیں جا کر ہم
तबर्रुक भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, फिर बिस्तर पे जाके सो भी जाते हैं। कोई पूछे अहले बैत से, कोई पूछे हजरत ज़ैनब आलिया से, कोई पूछे जनाब उम्मे कुलसूम से, कोई पूछे मौला हुसैन की उस बेटी से जो सीने पर सोने की आदत। किस तरह से जनाब सकीना पर जुल्म किया जा रहा है इन दिनों में। अज़ादारों, ये दिन कयामत के दिन है। इन दिनों में कोशिश किया करें कि रोजाना कोई ना कोई एक मजलिस में जरूर शिरकत किया करें। अगर न कर सके तो वीडियो, कोई ऑडियो, कोई मजलिस, कोई नौहा जरूर सुना करें। कम से कम इन दिनों में अय्याम अज़ा में 2 आंसू जरूर निकाला करें कि या ज़हरा, हम आपके लाल की खिदमत में होते तो मातम करते, अपना जान कुर्बान करते। अज़ादारों, अल्लामा दरबंदी ने एक रिवायत लिखी है कि जब कभी मोमिनीन गिरिया करते हैं तो जनाब सकीना जनाब ज़ैनब से सवाल करती है कि फूफी अम्मा, ये मेरे बाबा के क्या लगते हैं, इनका मेरे बाबा से क्या रिश्ता है? तो जनाब ज़ैनब फरमाती है, तुम्हारे बाबा के मुहिब हैं, ये तुम्हारे बाबा के चाहने वाले हैं। तो सकीना उस वक्त कहती है, फूफी अम्मा, काश ये करबला में होते तो शिमर मुझे तमाचे न मारता, शिमर मलाउन मुझे तमाचे न मारता। अजरकुमन अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय मजलूम करबला के। अज़ादारों, बस एक गोशा अर्ज करना चाहता हूँ, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। सिर्फ एक गोशा सुन लीजिए, कभी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह कुछ मसाइब अर्ज करेंगे। लेकिन अज़ादारों, जब ये लुटा हुआ काफिला शाम से रिहाई पाकर वापस मदीने पहुंचा, मुझे एक अजीब रिवायत याद आ रही है। अज़ादारों, जब ये वापस मदीने पहुंचा तो उस वक्त आप जानते हैं कि बशीर बिन जज़लम जो महारी था, जो ऊंट पकड़ के चला करता था, अज़ादारों जब मदीने पहुंचे तो बीबी ने फरमाया, बेटा सज्जाद, मुबाहले के मैदान के नजदीक खैमा लगवा दो, मैं अपने भाई पर 3 दिन तक गिरिया करूंगी, अपने भाई पर गिरिया करूंगी। और उसके बाद बशीर से कह दो कि ऐलान कर दे। अज़ादारों, बशीर ने मदीने में जाकर ऐलान किया। मैं वो मसाइब नहीं पढ़ना चाहता, सख्त मसाइब है, लेकिन चंद जुमले सुन लीजिए। जब जनाब ज़ैनब आलिया को मौला सज्जाद ने आके कहा, फूफी अम्मा, बशीर पूछ रहा है कि मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूं, मेरे लिए हुक्म क्या है? तो बीबी फरमाती है, बेटा सज्जाद, बशीर बिन जज़लम महारी इस अंदाज से हमें लेकर आया है कि कभी निगाह उठाकर महमिलों की तरफ नहीं देखता था, कभी निगाह उठा के नहीं देखता था। बाज रावियों ने तो उसे नाबीना लिख दिया, इसलिए लिख दिया कि वो निगाह नहीं ऊपर किया करता था, हालांकि नाबीना नहीं था। अज़ादारों, बशीर के लिए बीबी फरमाती है, सख्त मसाइब अगर मैं पहुंचा सका, मेरी माएं बहनें मजलिस सुन रही है। अज़ादारों, बीबी फरमाती है, बेटा सज्जाद, बशीर ने हमें बड़े एहतराम से, बड़े अदब से हमें शाम से करबला और करबला से मदीना पहुंचाया है। ये बेटा सज्जाद, हम सैयद हैं और सैयद कभी किसी का हक नहीं रखा करते हैं। हम बशीर को कोई ना कोई तोहफा देना चाहते हैं, हम बशीर को तोहफा देना चाहते हैं। आप बशीर से पूछो क्या लेना पसंद करेगा, क्या तोहफा लेना पसंद करेगा। अज़ादारों, जब मौला सज्जाद ने आकर फरमाया, बशीर, मेरी फूफी फरमाती है हम सैयद हैं और सैयद कभी किसी का हक नहीं रखा करते, हम तुम्हें कोई ना कोई तोहफा देना चाहते हैं। अज़ादारों, बशीर हाथ जोड़ के कहता है, मौला, मैं तो आपका गुलाम हूँ, बीबी से कहिए बस दुआ कर दे, अब मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। अज़ादारों, नहीं, जनाब ज़ैनब फरमाती है, हमें कुछ ना कुछ तोहफा जरूर देना है। सुनिएगा अज़ादारों, बशीर बिन जज़लम महारी जब ये कहता है कि बीबी से कहिए जो चाहे अता फरमा दें, तो हजरत ज़ैनब खैमे के अंदर बीबियों के पास गई और उसके बाद एक थैली जो कि बंधी हुई थैली थी, वो लाकर मौला सज्जाद के हाथों पर रखी और कहा, बेटा सज्जाद, जाकर बशीर को दे दो। अज़ादारों, अब जो बशीर ने थैली खोली तो रोता हुआ जमीन पर बैठा, कहता है, मौला, इसमें सैयदजादियों के जेवरात मौजूद है। मौला, मैं गैर सैयद हो, मैं इन जेवरात को अपनी बच्चियों को कैसे पहना? मौला, इसमें सैयदजादियों के जेवरात हैं, मैं अपने बच्चियों को कैसे पहना सकता हूँ? अज़ादारों, रोते रोते अब जो बशीर ने निगाह की तो एक मर्तबा चीख बुलंद हुई और कहा, मौला, इसमें सकीना के गोशवारे नजर आते हैं। मौला, सकीना उन्हें शाम के जिंदान में याद करती हुई मर गए। मौला, ये गोशवारे मैं अपनी बच्चियों को कैसे पहना?
اجرکم من اللہ. عزادارو یہی حق ہوتا ہے گریہ کرنے کا. اگر میں یہ روایت پوری پہنچا سکا تو آپ بستر پر بھی گریہ کریں گے. عزادارو جناب سید سجاد فرماتے بشیر کیا چاہتے ہو؟ مولا یہ زیورات بی کو واپس کرتے، ہم یہ زیورات نہیں لے سکتے. عزادارو زیورات واپس کیے. مولا فرماتے بشیر میری آقا زادی فرماتی ہے ہم کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیں گے. بشیر کہتا ہے مولا اگر کوئی دینا ہی ہے تو میں نے یہ سنا ہے کہ جب ہور آیا تھا تو بیٹی نے ایک رومال عطا کیا تھا اور کی بخشش کا ذریعہ بن گیا. ارے مجھے کوئی کپڑے کا ٹکڑا عطا کر دے میں اپنے کفن میں لگوا دوں. اجرکم من اللہ. عزادارو بس آخری دو جملے سن لیں. خدا آپ کے گریے پر رحمتوں کا نزول فرمائے. آقا زادی سے کہیے مجھے کوئی کپڑے کا ٹکڑا عطا کر دے. عزادارو مولا سجاد نے پیغام دیا. بی بی خیمے کے اندر تھوڑی دیر کے بعد جب تھوڑا ٹائم ہو گیا بی بی نے مولا سجاد کو آواز دی. عزادارو سنیے گا بلا تشبیہ ایک طے شدہ رومال جناب سجاد کے ہاتھوں پر آیا. جناب سجاد نے وہ رومال لا کر بشیر کے ہاتھوں پر دیا. عزادارو بشیر نے کھول کر ہاتھوں سے لگایا اور ایک جملہ کہا مولا اس میں مجھے خون کے تپے نظر آتے ہیں. مولا اس رومال میں مجھے 2 سوراخ بھی نظر آتے ہیں. مولا یہ کیسا رومال ہے؟ عزادارو مولا روتے ہوئے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں لایا گیا فرماتے بشیر تمہیں نہیں پتا ارے یہ رومال ہمارا باپ نے بھیجا ہے. ارے یہ رومال اس وقت علی اصغر کے گلے پر بنا ہوا تھا جب علی اصغر کو تیر لگا تھا. ارے میرے بابا حسین نے میری ماں کو عطا کیا تھا. اے ربا جب علی اصغر یاد آئے اس رومال کو سن لینا میری ماں نے تمہیں عطا کر دیا. ماتم حسین. اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ. اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ. حالت سجدہ میں ہے بے کس مجبوری بھی ہے اور کئی روزے کا پیاسا ہے یہ. اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ. اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ. عقل حیران تھی اسے بندہ کے رحمان کہے نوک نیزہ پہ اسے بول تھا قرآن کہے. یا تو رب ہے جو کہ بندے سا نظر آتا ہے گر ہے انسان تو خدا سا ہے یہ. اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ. اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ.
بولی زینب ظلم شبیر پدانے والوں پتھروں کے تلے میت چھپانے والوں ہے کاندھے پہ اٹھاتے سجن خط میں رسول میرے سبائی کا لاشا ہے یہ اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ جس کا غازی نہ رہا اور علی اکبر نہ بچا بھائی کی لاش پہ کھل کے جس رونے نہ دیا آج ماتم سر بازار جو ہم کرتے ہیں اسی زینب کا دلاسا ہے یہ اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ حالت سجدہ میں ہے بے کس مجبوری بھی ہے اور کئی روزے کا پیاسا ہے یہ اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یا حسین اکبر میرے سحر والا اکبر اکبر میرے سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر زخم دل کے دیکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دیکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا دیکھاؤں میں کیسے اکبر میرے سحر والا اکبر اکبر سحر والا اکبر لاش اکبر پیشہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تام کر بولے تیرے فرقت نے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرے میرا سحر والا اکبر تو ہے کریل جوان اے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر سحر والا اکبر اکبر میرے سحر والا اکبر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تاج سے ارماں کیسے جلے وہ تیرا صدمہ تیرے ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرے ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں
اکبر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان. بیمار مسافر ہے اور شام کا دربار، بیمار مسافر ہے اور شام کا دربار. سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان. ہاتھوں میں رسیاں اور پاؤں میں بیڑیاں، گر گر کے اٹھ رہا تھا بیمار ناتواں. غم و رنج سے جگر چاک تھا، لہو سے بھرا وہ پوشاک تھا، گراں توک کا تھا گردن پہ ہار. سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان. کس طرح لٹ گیا ہے بے کس کا قافلہ، بے پردہ بنت حیدر نے دیے صدا. میرا نوجوان، میرا بے زبان، میرا باوفا، میرا بھائی جان، اب سب ہیں سرے نیزے پہ سوار. سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا. آنکھوں سے خون بہائے غیرت کے نام میں، بے پردہ مائیں بہنیں بازار شام میں. تماشائیوں رلاتے رہے، ستم پر ستم اڑھاتے رہے تھی چاروں طرف سے پتھر کی وار. سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا. سینے پہ سونے والی گرتی تھی خاک پر، بچی پہ رحم کوئی کھایا نہیں شمر. ردا چھن گئی چھنے بالیاں، تماچے لگے کبھی سیلیاں، اٹھایا ستم وہ دل پر ہزار. سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان. تشنا لبی کا عالم بچی تھی نوحگر، پانی بہا کے ظالم جلتی زمین پر. یہ ہنس کر کہا وہ امو تیرا کدھر کھو گیا، تھی لب پر بکا سکینہ کی غازی بار بار. سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ. بولا یزید ہنس کر اے بنت مرتضیٰ، اب آسرا تمہارا کوئی نہیں رہا. تو بالوں سے منہ چھپا کر کہی ہے خون علی سے میں ہوں بنی، آزما کے دیکھ بس ایک بار. سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا. یثرب میں آ گیا جب لٹ کر یہ قافلہ،
رو کر ضعیف مولا سر پیٹ کر کہا ابھی یاد ہے وہ دربار شام، وہ زندان شام، وہ بازار شام پر بے پردہ پھرے ہیں سوگوار، سجاد کا وہ امتحان، سجاد کا وہ امتحان، حسین یا 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 حسین شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ، 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 زینب کا چین عابد، زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ، زینب کا چین عابد، زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ،
زینب کا چین عابد زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ زینب کا چین عابد زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ ننھی سی عمر میں بھی خیر النساء سیادت آل نبی نے کی ہے جس کی صدا تلاوت معصومیت کا ایسا معصومیت کا ایسا قرآن تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان 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 تھی سکینہ ننھی سی عمر میں بھی خیر النساء سیادت آل نبی نے کی ہے جس کی صدا تلاوت معصومیت کا ایسا معصومیت کا ایسا قرآن تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان 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 تھی سکینہ عابد کے آبروں سے کانٹے نکالتی تھی تو کے درم پہ پانی دل سے کا ڈالتی تھی بھائی پہ بے کسی میں بھائی پہ بے کسی میں قربان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان 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 تھی سکینہ عابد کے آبلوں سے کانٹے نکالتی تھی تو کے درم پہ پانی پھر سے کا ڈالتی تھی بھائی پہ بے کسی میں بھائی پہ بے کسی میں قربان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی
تھی سکینہ زینب کا چین عابد زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ عابد کے آبلوں سے کانٹے نکالتی تھی او کے درم پہ پانی ورثے کا ڈالتی تھی بھائی پہ بے کسی میں بھائی پہ بے کسی میں قربان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان 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 تھی سکینہ زینب کا چین عابد زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سامان تھی سکینہ زہرا مزاج بچی دربار شام جا کر ثابت یہ کر گئی ہے شبیر کو بلا کر توحید کی زبانیں توحید کی زبانیں ذیشان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ زہرا مزاج بچی دربار شام جا کر ثابت یہ کر گئی ہے شبیر کو بلا کر توحید کی زبانیں توحید کی زبانیں ذیشان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان 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 تھی سکینہ زینب کا چین عابد زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ ایک روز قید خانے زین العبا جو آئے آنکھوں سے خون کے آنسو یہ دیکھ کر بہائے زندان کی زمین پر زندان کی زمین پر بے جان تھی سکینہ شبیر کے سکوں کا سامان 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 تھی سکینہ زینب کا چین عابد زینب کا چین عابد کی جان
تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ ایک روز قید خانے زین الباجو آئے آنکھوں سے خون کے آنسو یہ دیکھ کر بہائے زندان کی زمین پر زندان کی زمین پر بے جان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان 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 تھی سکینہ ننھی سی عمر میں بھی خیر الاحساس عادت آل نبی نے کی ہے جس کی سزا تلاوت معصومیت کا ایسا معصومیت کا ایسا قرآن تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان 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 تھی سکینہ زینب کا چین عابد زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ آپ دل کے آبروں سے کانٹے نکالتی تھی تو کہ گرم پہ پانی پھر سے کا ڈالتی تھی بھائی پہ بے کسی میں بھائی پہ بے کسی میں قربان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ آپ دل کے آبروں سے کانٹے نکالتی تھی تو کہ گرم پہ پانی پھر سے کا ڈالتی تھی بھائی پہ بے کسی میں بھائی پہ بے کسی میں قربان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان 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 تھی سکینہ زینب کا چین عابد زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی
سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ زہرا مزاج بچی دربار شام جا کر ثابت یہ کر گئی ہے شبیر کو بلا کر توحید کی زبانیں توحید کی زبانیں ذیشان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ زینب کا چین عابد زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر الوداع جی الوداع کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ ایک روز قید خانے زین العبا جو آئے آنکھوں سے خون کے آنسو یہ دیکھ کر بہائے زندان کی زمین پر زندان کی زمین پر بے جان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ ایک روز قید خانے زین العبا جو آئے آنکھوں سے خون کے آنسو یہ دیکھ کر بہائے زندان کی زمین پر زندان کی زمین پر بے جان تھی سکینہ بار محمد والے محمد صلوات جائے زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہرہ سیدت نساء العالمین السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس شموس السلام علیکہ یا ونیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایہا الرضا